الحمد لأهله والصلاة لأهلها الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم أجداث الأنبياء فإن نبي الله حي يرزق رواه ابن ماجہ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نبی افضل، نبی اعلیٰ، نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی افضل، نبی اعلیٰ، نبی معصوم ہوتے ہیں، سبھی انسان خادم ہیں، نبی مخدوم ہوتے ہیں، نبی زندہ ہے روزے میں، صحابہ سے یہ مروی ہے، نبی زندہ ہے روزے میں، صحابہ سے یہ مروی ہے، نمازیں بھی مجھے پڑھتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ انتہائی قابل قدر صدر محفل و دیگر عقیدہ حیات النبی کی خوشبو حاصل کرنے والے غیور مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس باوقار محفل میں جس عنوان کے تحت اپنے فکر و خیالات کا اظہار کرنے لگا ہوں وہ عقیدہ حیات النبی جیسے مبارک اور خوبصورت عنوان سے معطر ہیں۔ سامعین ذی وقار، میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ نبی اپنی قبر معطر میں زندہ ہوتے ہیں، اور اس عقیدے کا ثبوت قرآن عظیم الشان کی کئی آیت مبارکہ سے ہوتا ہے۔ چنانچہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 154 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں ان کو مردہ مت کہو، یا باری تعالیٰ ان کو مردہ نہ کہیں تو پھر کیا کہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت مستدرک حاکم میں موجود ہے، وہ فرماتے ہیں قد جعل اللہ نبیا واتخذہ شہیدا، جس رب ذوالجلال نے آپ کو نبی بنایا اس نے شہید بھی بنایا۔ تو گویا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ ہمارے نبی شہید بھی ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور ان کو مردہ گمان بھی مت کرو، بل احیاء عند ربهم يرزقون، وہ زندہ ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اور ان دونوں آیتوں کی تفصیل میں علامہ حافظ ابن حجر مکی فتح الباری صفحہ نمبر 379 میں فرماتے ہیں وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُمْ أَحْيَاءَ مِنْ حَيْثُ النَّقْلِ فَإِنَّهُ يُقَوِّيهِ مِنْ حَيْثُ النَّظْمِ أَحْيَاءَ بِنَصِ الْقُرْآنِ الْأَنْبِيَاءُ أَفْضَلُ مِنَ الشُّهَدَاءِ، یعنی نقل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انبیاء اپنی قبر میں زندہ ہیں، اور عقل سے بھی یہ بات ثابت ہونی چاہیے، اور ساتھ ساتھ الْأَنْبِيَاءُ أَفْضَلُ مِنَ الشُّهَدَاءِ کہ انبیاء شہداء سے افضل ہیں، اور شہداء کی حیات ثابت ہے، تو انبیاء جو اعلیٰ ہے ان کی حیات بطریق اولا ثابت ہونی چاہیے۔ سامعین ذی وقار، رب لم جزل کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ ان آیت کے تحت حضرت علامہ حافظ حضرت مولانا محمد مالک اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ دو بندے مسجد نبوی میں اونچا بول رہے تھے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا طائف سے۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر مدینہ سے ہوتے تو میں تمہیں ضرور سزا دیتا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح احترام نبی وفات سے پہلے تھا اسی طرح احترام نبی وفات کے بعد بھی ہے۔ اور میری بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی، میرے اکابر علماء دیوبند کا جو عقیدہ ہے، جو حضرت مولانا محمد قاسم ننوتوی بانی دارالعلوم دیوبند نے آب حیات میں لکھا، جو سرفراز خان صفدر نے تسکین الصدور میں لکھا، جو حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا نے فضائل درود شریف میں لکھا،
حتیٰ کہ سفر معراج میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے دیکھا کہ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي کہ وہ نماز ادا کر رہے تھے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء قبر میں صرف زندہ ہی نہیں ہوتے بلکہ نمازیں بھی ادا کرتے ہیں۔ میں آخر میں صرف یہ کہوں گا، منقطع جو ہو رہا ہے نبی کی حیات کا، منقطع جو ہو رہا ہے نبی کی حیات کا، اعلان کر رہا ہے خود اپنی مات کا۔ اگر صدق کے دل سے پیش کریں عاشق رسول، دیتے ہیں وہ جواب سلام و صلات کا۔ وہ عقل خام لائے کے ماتم ہے اے اثر، وہ عقل خام لائے کے ماتم ہے اے اثر، خود جس نے گھر لیا ہو عقیدہ ممات کا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔